पेज नंबर पेज नंबर 133 الدرس التاسع عشر عمرو أرجو کیسے بولیں گے اس کو؟ عمرو ہاں عمرو عمرن. جی عمرن. اگر واو نہ ہو تو واو نہ ہو تو عمر. احسنت بارک اللہ فیک. عمرو بولیں گے. اگر واو نہ ہو تو عمرو ورنہ عمرن. جی اور یہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ عمرن یہ منصرف ہے اور عمر غیر منصرف ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ عمرن جو نام ہے واو کے ساتھ یہ منصرف ہے، مطلب اس پر تمام اعراب آتے ہیں، تنوین آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. جبکہ عمر یہ غیر منصرف اسم ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ فعل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا. فعل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے حبل، زحل، اور اسی طرح کوئی اور نام آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں بقر نہیں ہو سکتا. چلیں بہرحال اس طرح کی جو بھی نام ہے اس وزن پر، فعل کے وزن پر جو بھی نام آتے ہیں وہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک. زحل سیارے کا نام ہے، وہ سیارہ ہے، سیارات ہیں نا بہت سارے، تو اس میں ایک زحل ہے جو معروف 8 7 یا 9 ہیں، اس میں سے ایک زحل ہے. اور حبل جو ہے نا وہ جی ہاں جی فعل فا ضمہ فو عین فتحہ ع فعلو ایسے بولے ہم فعلو. فعلو کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا وہ غیر منصرف ہے. تو عمر چونکہ فعل کے وزن پر ہے اس لیے وہ غیر منصرف ہے. تو عمر منصرف اور عمر غیر منصرف. کیسے پہچانیں گے؟ واو کے ذریعے. اگر واو آ گیا تو پھر وہ عمر ہے. اور اسی طرح نسب میں، حالت نسب میں عمر اس اسم میں بھی حالت نسب میں واو نہیں آتا. عمر جو اسم ہے حالت نسب میں اس میں واو نہیں آتا، پھر وہاں واو غائب ہو جاتا ہے. وہاں کیا آتا ہے؟ الف آ جاتا ہے. جبکہ عمرہ بولیں گے، اگر عمر ہوگا تو عمرہ الف نہیں ہوگا حالت نسب میں، اور عمر اگر حالت نسب میں ہے تو عمرن الف کے ساتھ ہوگا، وہاں پر وہاں سے غائب ہو جائے گا. واضح ہے بات؟ چلیں 133 أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند. کیوں تشتریہ کیوں بولا آپ نے؟ تشتریہ کیوں پڑھا آپ نے؟ اچھا زبر ہے یا کہ اس لیے پڑھا؟ اچھا جواب ہے. دوہن آپ بتائیں کس لیے تشتریہ پڑھا؟ انہوں نے صحیح پڑھا تشتریہ؟ صحیح پڑھا. اچھا کیوں صحیح پڑھا؟ کیوں تشتریہ یا پر فتحہ کیوں؟ جی ان کی وجہ سے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ان کی وجہ سے. تو ان نواصب میں سے، اسی لیے میں عموماً منع کرتا ہوں. اعراب آپ لوگ کتاب میں فوراً اعراب لگا لیتے ہیں آپ لوگ، پھر بھول جاتے ہیں کہ کیوں ہم نے اعراب لگایا. پھر بعد میں یہی جواب ملتا ہے کیونکہ یہاں پر فتحہ اس لیے ہم نے پڑھا، پھر باقی نیچے کسرہ ہے اس لیے ہم نے بھی پڑھا. وہ جواب نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو ڈالتے ہیں نا فوراً سے، نہیں پہلے سے اچھا پہلے سے. جی جی وہ پہلے سے. ہاں چلیں ان سے نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ قاعدہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اب نہیں ڈالنا چاہیے ہم کو. چلیں هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. نہیں هذا الكتاب کیوں پڑھا جبکہ یہاں پر کامران صاحب نے اعراب لگایا ہے کتابہ کر کے. یہاں انہوں نے کتابہ لگایا، آپ نے بھی لگایا ماشاءاللہ. آپ نے آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، کوئی اعراب لگا رہے ہیں کتاب کو، کوئی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کتاب کا، جبکہ یہ کتاب نہ اعراب لگانے والی ہے نہ ٹرانسلیشن کرنے والی کتاب. کتابہ صحیح ہے نا سر؟ کیوں کتاب ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے اس لیے، مفعول ہے اس لیے. ٹھیک ہے.
کیونکہ کیا کہہ رہے ہو تشتری یلی هذا الکتاب، مجھے خرید رہے ہیں یا میرے لیے خریدیں اس کتاب کو. ارجو یعنی میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کتاب ہندوستان سے خرید رہے ہیں. جی. عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف، یعنی کہ جب آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں جائیں. جی وہاں جائیں گے. انه باللغة الأردية، باللغة ماشاء اللہ، باللغة الأردية، کیونکہ یہ اردو زبان ہے. آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے مجھے. صحیح ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے. وما وجدته، پھر سے پڑھے نا، انه باللغة الأردية. باللغة دل پڑھیے. آپ روزے سے ہیں پھر بھی آپ لغتوں پڑھ رہے ہیں. لغت، ہاں لگا دیا آپ. انه باللغة الأردية. یہ صحیح ہوا نا؟ اعراب لگا دیں. کیا ہونا چاہیے؟ کیوں کیوں باہر سے جا ہے. انه باللغة الأردية. اردیہ تو، أردية تو. پھر اعراب لگا دیا اردیہ تو کا. تو آپ نے کہا ہے نا تو لگا دیا آپ نے. اچھا میں غلط بھی بول سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے. اچھا تو باللغت اردیہ تو صحیح ہے. ٹھیک. کیوں؟ باللغة الأردية فيها توصيف وہ نعت ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا تا ہونا چاہیے. یہ ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب کیا ہونا چاہیے؟ باللغت اردیہ تھا. اردیہ بلا دیں اس کو. وما وجدته في المكتبات هنا، اور میں نے نہیں پایا اگر ان کو. پھر شروع کیا یہ اگر وہ اس وقت سے ہے اور میں نے نہیں پایا. اور میں نے نہیں پایا. جی المکتبات کس کو نہیں پایا؟ اس کتاب کو. جی کیسے معلوم ہوا؟ جی وجدتو سے. ہو سے. جی جی چلیے. المکتبات ہونا کہ وہاں کی لائبریریوں میں یا وہاں کی نہیں، وہاں نہیں ہونا، یہاں. اور میں نہیں پایا اس کو یہاں لائبریریوں میں. چلیں آپ کے بعد آپ أيوب أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف، أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هنا. جی تو یہاں میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اس سبق کے اندر لن یہ نیا ناصب ہے جو اس سبق میں شروع ہوا ہے. تو ان لن کئی دن میں لکھا چکا تھا اس سے پہلے کہ نصب دینے والے جو عوامل ہیں وہ ان لن کئی دن اور لام تعلیل جو کہ کئی کے معنی میں آتا ہے. یہ 5 نواصب ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو نصب دیتے ہیں. تو ان میں سے ان ہے. اور ان جب لفظ پر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. ایک تو لفظ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک تو اس کلمے پر اثر انداز ہوتا ہے لن. کیسے کہ ایک تو نصب دیتا ہے جبکہ فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور لن جب داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب مل جاتا ہے. اچھا دوسرا نون اعرابی کو ہٹا دیتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نصب دینا ہو تو رفع کے بدلے میں جو نون آیا ہوا ہے نون اعرابی افعال خمسہ میں سے یعنی یفعلان تفعلان یفعلون یفعلان یفعلون تفعلان اور اسی طرح تفعلان 3 تفعلانی ہیں پھر تفعلینا. یہ 5 افعال جن کو ہم افعال خمسہ کہتے ہیں ان سے نون کو ہٹا دیتا ہے کیونکہ یہ نون رفع کی جگہ پر ہے. رفع کی جگہ پر ہے یہ نون. تو اس لیے جب رفع ہٹ جائے گا تو اس کی جگہ پر جو ہے اس کو بھی ہٹنا چاہیے ہے نا. تو یہ ہٹ جاتا ہے نواصب کی وجہ لن کی وجہ سے. یہ کلمے پر اس کا اثر یہ ہے. اچھا نون ضمیر باقی رہتا ہے. نون ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو نون النسواء کو کہتے ہیں جو یفعلنا اور تفعلنا میں ہے. اچھا اب یہ تو کلمے پر اس کا اثر تھا. معنی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ معنی میں اس کا جو اثر ہوتا ہے لن کا نفی مستقبل میں نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. مستقبل میں نفی تاکید یہ دو. ایک تو مستقبل فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں حال اور استقبال. لیکن لن داخل ہوتا ہے تو استقبال میں چلا جاتا ہے معنی استقبال کے دیتا ہے ایک. اور دوسرا نفی کے معنی نہیں کے معنی اور تیسرا تاکید یعنی ہرگز نہیں.
اس میں ابدیت کے بھی معنی ہیں؟ ہرگز نہیں، اسی کو بولتے ہیں مستقبل نفی. ابداً جو ہے نا مستقبل نفی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے ما ذهبت ابدا، میں کبھی نہیں گیا، ایسا نہیں بولیں گے. ما ذهبت ابدا نہیں بولیں گے، کیونکہ ما ذهبت فعل ماضی ہے، ماضی کی نفی ابداً کے ساتھ نہیں کر سکتے. ابداً مستقبل کے نفی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ماضی کی نفی میں تاکید لانا ہو تو بولتے ہیں ما ذهبت قط، میں کبھی نہیں گیا. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر کبھی عیب نہیں لگایا. تو یہ قط یہ ماضی نفی میں تاکید کے لیے، قاف اور طا بس. مستقبل میں ابداً استعمال کرتے ہیں. جیسے لا اذهب ابدا کہہ سکتے ہیں آپ، میں کبھی نہیں جاؤں گا، نہیں کہہ سکتے. ما ذهبت ابدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابداً تو اسی لیے کہتے ہیں ابدیت کا معنی دیتا ہے. تو کیا مطلب ابدیت؟ وہ مستقبل میں نفی، مستقبل میں نفی تاکید کا معنی دیتا ہے. یعنی میں ہرگز یہ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا. ابداً میں نفی کا معنی کیوں آ رہا ہے؟ فیوچر کا تو آ رہا ہے. ہاں عفواً فیوچر کے معنی، فیوچر میں فیوچر کے معنی آ رہے ہیں، فیوچر کے معنی اس کے اندر ہے. تو اسی لیے میں کہا لا اذهب ابدا، میں کبھی نہیں جاؤں گا. تو ابدا مستقبل ہی کے لیے استعمال کریں گے، بس یہ ہے. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں لن، لن تو لن اذهب ابدا یہ ہے اصل میں. لن اذهب بولیں گے تو ابدا کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، مزید تاکید کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں لن اذهب، بس لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تو یہ معنی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ لن فعل مضارع کو فعل مضارع کے اندر مستقبل نفی کے مستقبل نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے لن. ٹھیک، تو ان کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، اور کہ ان مصدر کے معنی دیتا ہے، اور یہ معنی میں جو تبدیلی ہے مصدر کے معنی دیتا ہے. اور دوسرا لفظ کے اندر تبدیلی تو سیم ہے سب کی، سارے نواصب کلمے پر جو اثر ڈالتے ہیں وہ سب کے سیم ہیں، کیونکہ وہ نواصب ہیں. سارے نصب دیتے ہیں، نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں، نون ضمیر کو باقی رکھتے ہیں، یہ کلمے پر اثر. معنی کے اندر سب الگ الگ تبدیلیاں لاتے ہیں. جیسے ان مصدر کا معنی دیتا ہے، اسی لیے ہم اس کا نام ہی رکھتے ہیں ان مصدریہ. اور اسی لیے کہا تھا کہ اريد ان ادخل فی الفصل، میں چاہتا ہوں کہ میں کلاس میں داخل ہو جاؤں. اس کے بجائے آپ ان ادخلا کو نکال کر مصدر کو رکھ سکتے ہیں، اريد الدخول فی الفصل، اريد الدخول فی الفصل، میں کلاس میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اور ان کے بعد ہم نے پڑھا کئی، اور لی بھی پڑھ لیا تھا ہم نے، شاید کئی بار گزر چکا ہے. ہاں وہ علت کے معنی، علت کے معنی دیتا ہے، یعنی علت بتاتا ہے کہ قرأت درست اللغة العربية كي أفهم القرآن الكريم یا لأفهم القرآن الكريم، کہ میں نے عربی زبان پڑھی تاکہ میں سمجھ سکوں قرآن کو، تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں. تو سبب بتاتا ہے لی یا کئی، دونوں بھی. آج ہم پڑھ رہے ہیں لن. یہ لن مستقبل میں نفی تاکید کے معنی دیتا ہے. ٹھیک، چلیے پڑھیے. عمر واخواتك الا يذهبون الى الحلم ايوب نعم هم ايضا لن يذهبوا هذا العام يريدون ان يبقوا بالمدينة المنورة ان يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے کتنے استعمال کیا، دیکھیے ایک تو لن بھی استعمال کر دیا جملے میں، اور ان بھی استعمال کر دیا، اور لام تعلیل بھی استعمال کیا. اب تینوں دیکھیں کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. لن یذهبوا میں کیا فرق ہوا ہے بتائیں مجھے؟ نون گیا یذهبون کا، جی یذهبون کا نون چلا گیا. اور اسی طرح یریدون ان یبقوا میں بھی نون گیا، نون چلا گیا. پورا وہ ڈائلگ چھوڑ گئے، ایوب کو آپ نے ایک چھوڑ گئے ہیں پورا ایوب کی لائن جو انہوں نے بولا. اچھا ایوب کی لائن چھوڑ دیا آپ نے. پڑھی تھی پہلے، وہ پہلے پڑھی تھی. پڑھانے کی ترجمہ نہیں کیا.
پھر اس پڑھ لیں، مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سيارة الهند هناك. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں سیارہ پڑھا تھا. اچھا یہاں بھی دیکھیں لن داخل ہوا کس پر؟ اذهب پر. کیا عمل کیا ہے؟ نصب دے دیا. پھر اسی طرح ان داخل ہوا اذهب پر، وہاں بھی نصب دے دیا. اور اسی طرح لی ازورا، تو یہ تینوں یہاں داخل کیا واحد پر. یہ بتانے کے لیے کہ بالکل دیکھو رفع ہٹ گیا اور نصب مل گیا. اذهب تھا اور دونوں جگہ اذهب تھا اور ایک جگہ ازورو تھا. اذهب ازورا ہو گیا. بعد کے جملے میں جمع استعمال کی انہوں نے، اور وہی پڑھانا آپ نے. ہاں بعد کے جملے میں جمع استعمال کی. لن يذهبوا، نون نکل گیا وہاں سے. ان يبقوا، وہاں سے بھی نون نکل گیا ان کی وجہ سے. يبقونا تھا اور يحفظونا تھا، ليحفظوا بن گیا. القرآن الکریم. چلے آپ وَإِخْوَاتُكَ، اور تمہارے بھائی. وَأَخْوَاتُكَ، أَخَوَاتُكَ، جی اور تمہارے بھائی. تمہارے بھائی. اچھا أخواتك تمہاری بہنیں. اچھا یہاں جو ہے نا بہنوں سے متعلق بات ہو رہی ہے. جی بہنیں سوال کر رہے ہیں کہ وہ اخوات اور تمہاری بہنیں. ہن أيضا لن يذهبن. اچھا مجھے یہ بتائیں خواتین کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس حمزہ نیچے ہے. شیخ ہم نے اوپر والا دیکھا، وہ دوسرا سیکنڈ جو ہے آپ اوپر دیکھیں، اوپر بھی وہ وہاں ایک بات لکھا ہے. کہاں شیخ تھرڈ ڈائلاگ ہے نا اس کو. وہ اخوت کا ہے، وہ صحیح ہے، وہ بھائیوں کے وہ صحیح ہے، وہ بھائیوں کے متعلق بات ہوئی نا. اخوتن وہی پڑھانے لگے ہیں. یہ لگا کہ کنفیوز ہو گئے نا ایک ڈائلاگ سے. نہیں دیکھیں ابھی تو ہو گیا تھا نا وہ اصل میں. ہاں وہ پڑھ لیا تھا. ابھی تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں تینوں نواسب استعمال ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے ہے واخوات. نہیں پھر دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ اس طرح سمجھ رہی تھی. اچھا ایسے نہ سمجھا کریں، ٹائم جائے گا ایسے. چلیے هن أيضا لن يذهبن إلى الهند في هذه العطلة. في هذه العطلة. في هذه العطلة. جی کیوں؟ في هذه العطلة. کیوں؟ اس لیے کہ فی ہے مجرور کرے گا. يريدن أن يذهبن إلى مكة أولا ليعتمرن ويبقين هناك ويبقين هناك شهرا عند خالتنا، ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. هن وہ بھی هن أيضا وہ بھی نہ يذهب. مصارف ہوگا فاعلہ. اچھا میں بتا چکا تھا اس بارے میں. مفاعل کے وزن پر جو بھی اسماء ہیں، ہاں وہی اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے نا تو پھر وہ رول ٹوٹ جاتا ہے، تو المصارف ہی ہو جائے گا. وہ بھی نہیں جائیں گی ہندوستان کی حاضر ان چھٹیوں میں. یریدنا وہ چاہتی ہیں ان یذهبنا کہ وہ جائیں الی مکہ تھا اول پہلے مکہ، یا تمرنا اور پہلے عمرہ کریں، ویبقینا اور وہ رہیں ہناک وہاں شہرن ایک مہینہ، عند خالتنا خالہ ان کی ہماری خالہ کے پاس. ثم پھر سیذهبنا وہ جائیں گی الی الریاض ریاض کی طرف، لزیارتی ملنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے، عمنا ہمارے چچا سے، الذی جو یعمل آپ کام کرتے ہیں، فی احد المصارف ایک بینک میں، وہاں پر
ایک بینک میں کسی بینک احد المصارف، مصارف تو جمع ہے سر، جی یعنی مصارفوں میں سے کسی بینکوں میں سے ایک بینک، بینکوں میں سے ایک بینک میں کام کرتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیں، یہاں بھی بہت سارے افعال بلکہ صیغ یہاں پر انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور سب پر فعل مضارع پر داخل ہونے والے اب تک کے جو آپ نے پڑھے تھے عوامل وہ عادات، وہ سارے انہوں نے داخل کیے. لیکن دیکھیے ذرا برابر بھی اثر ہوا کیا دیکھیں. ہاں لن یذهبنا، لن نے کچھ بگاڑ لیا ان کا، نہیں کچھ نہیں کر پایا. اچھا اس کے بعد یریدنا ان یذهبنا، ان نے کچھ کیا نہیں کر پایا. الى مکہ اولا لیعتذرنا، لام تعلیل لی نے کچھ کیا وہ بھی نہیں کچھ کر پایا. ويبقين هناك شهرا عند خالتنا ثم سيذهبنا، وہ بیچارہ تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. سيذهبنا الى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. بارك الله فيك. أعرف أحدا من الطلاب الهنود، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے فعل مضارع کا، اس کا نون بالکل ویسے ہی رہے گا، وہ مبنی ہے، ہٹانے کی کوشش بھی نہ کریں، کبھی نہیں کرنا. أعرف أحدا من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه البطولة. سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالدا سيذهب اسمه خالدا خالد سيذهب إلى الهند قريبا. قریباً ترجمہ کیجیے. کیا تم جانتے ہو کسی کو ہندوستان سے جو چھٹیوں پر گئے ہیں؟ طلبہ میں سے کسی کو، طلبہ میں یعنی کسی کو، من الطلاب الهنود، ہندوستانی طلبہ کو جو چھٹیوں میں ہندوستان گئے. اتعرف احدا من الطلاب الهنود، کیا تم ہندوستانی طلبہ میں سے کسی کو جانتے ہو؟ يذهب الى الهند، جو ہندوستان گئے ہوئے ہیں چھٹیوں میں، گئے ہوئے ہیں، يذهب اور جانے والے ہیں. طلاب الهنود سے ہندوستانی یہ ہندو تو نہیں ہوگا، نہیں وہ ہندوس ہوگا، ہندوسی، ہندوس ہندو کے لیے. یہ ہندیون کی جمع ہے، ہندیون کی جمع ہے ہنود. وہ کیا ہوگا؟ ہندوس، ہاں انڈین، ہندیون ہندی جو ہوتا اس کی جمع ہے ہنود، اور وہ ہوتا ہے ہندوس. ہندوس سین لگائیں گے. جی 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 ہندوسی کس کو بولتے ہیں؟ ہندو. اس کی جمع کیا ہے؟ ہندو، ہندوس، ہندوسی، ہندوس. اور ہندی جو ہے نام بھی ہوتا ہے نا، ہند نام ہوتا ہے، ہند نام بھی ہوتا ہے. اصل میں ایک اس شاہکار تلوار کا نام تھا، وہ تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں بنتی تھی. وہ ایک خاص تلوار تھی، اس تلوار کو جو ہے نا اس یعنی وہ معنی ہند معنی وہ تلوار ہے. لوگ نام رکھتے ہیں عورتوں کے بھی، عورتیں تلوار بنتی ہیں. ہاں صحابی ہے. جی 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 چلیں آگے. اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. سنا کہ ایک ہندوستانی طالب علم جس کا نام خالد ہے، ان قریب ہندوستان جانے والے ہیں. جی صحیح. چلیں جلدی جلدی. نعم أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل. أسبوع المقبل. شیخ ہمیں بھی سنا رہے ہیں یا خود ہی پڑھ رہے سنائے مجھے أيوب برداشت کریں، روزے سے ہیں مرد صاحب. نعم أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع. ولكنه لن يرجع. أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل آنے والا ہے، ولكنه لن يرجع، لیکن وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. کیا وہ غصے میں ہے خواتین؟ بیگم خان سوال کر رہی ہے. كيف؟ أيوب لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. ومريض علاج كيميائي. أتعرف جعفرا؟ كيف جعفر؟ شیخ لیما جو ہے وہ کیوں میں آئے گا؟ کیا؟ ہاں جی وہی معنی ہے نا، کیوں.
کیوں نہیں, کیوں. اور اچانک مطلب ہاں کیوں, تو اس کے لیے لما بولیں گے, ورنہ لما لماذا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب یعنی تعجب کے ساتھ آپ پوچھنا ہو, تعجب کے ساتھ لما. نعم جی أعرفه جانتا ہوں اس کو یعنی جعفر کو لكنه من پاکستان. من پاکستانی. نعم کیوں نا, پاکستان ہے وہ, آپ کیوں جڑ دے رہے ہو؟ پاکستان ہے, زیر نہ لگاؤ نا, زبر لگاؤ بھائی. ہاں پاکستان زبر زبر لگائیے. پہلے تنگ کم کیا انڈیا والوں نے بھی زیر دے پھر زیر دے رہا ہو. چلے ٹھیک ہے, آپ زبر ہی لگے گا, زبر ہی لگے گا, جگہ ہے نا. اور غیر غیر مستقل. مستقل. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان فإن الكتب الأردوية موجودة في الهند وباكستان. اردویہ آپ نے غلط پڑھا, حالت کتاب اردویہ کیوں بڑا آپ فإن الكتب الأردوية اردویہ تھی, کیوں مضاف ہے, بول دیں. اردو یہ تک پڑھا تھا شیخ, یہ تو موصوف صفت ہے نا. اردو آپ نے پڑھا تھا, اردو بھی یاد آتا, تکلیف سے پڑھا تھا آپ نے. فإن الكتب الأردوية اردو بھی یہ تھا, کیوں ہو رہا ہے واو کدھر سے آ رہا ہے؟ أردوية نہیں, دال کو کسا دے دینا, أردية بس کردیہ کی طرح اردیہ ہے. فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. چلیں تکلیف کریں. عمرو جی. أشكرك يا أيوب جزاك الله خيرا. سأذهب جی سأذهب إليه الآن وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوب وعليكم السلام في أمان الله. ہاں جی, دیکھیں ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنا چاہیے. یہاں سے وعلیکم السلام لکھ دیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ذرا خواتین بھی تمارین پڑھیں. کتاب میں کیا کیا جتن کیا, ہاں ایک کتاب منگانے میں کیا کیا جتن کیا. جی جلدی سے خواتین, لیکن مرد حضرات بھی کتنی جلدی پڑھیں ماشاء اللہ. جی انشاءاللہ. تیسرا پڑھیں گے سر, ہاں چلیں جلدی. تیسری سب ہاں التمرین الثالث سے پڑھیں. التمرين الثالث أجب عن الأسئلة الآتية بالنفع آتیہ بالنفع مستعملا لن. صحیح پڑھانا آپ نے. آتیہ تو آتية آتیہ آئے گا یا آتیہ آئے گا. آتية ہوگا. کیوں آتیہ ہوگا؟ وہ ان کی وجہ سے. ان تو اسیرہ کو جر دے دیا, تو پھر آتیہ کیا کیا تعلق ہے ان سے؟ کتنا ہیلپ کر رہی ہیں, سب نہیں, ہیلپ کوئی کر ہیلپ نہیں کر رہا ہے. جی, کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا. تو پھر وہ کچھ باتیں چل رہی ہیں اندر. واپس وہ ڈسکشن. شیخ وہ پیچھے سے آ رہا ہے. پیچھے سے جو پیچھے باتیں کریں ان کو سامنے کر دینا ان کو. انہیں اطلاع دے دیں کہ ہم کلاس میں ہیں. جی عجیب عن الأسئلة الآتية پڑھیے. کیوں خاموش ہے, جلدی سے پڑھیے. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفع. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفع مستعملا. لیکن ٹھیک پڑھا, سبب کیا ہے؟ یہ کیوں آتی تھی پڑھ رہے ہیں بار بار, یہ مجھے بتا دینا. نعت معلوم تھے. جی نعت مانوت ہے, بارک اللہ فیک, نعت مانوت ہے. آپ نے خود بولا؟ جی ہاں وہ تو آپ نے ہی بولا. أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف.
لن تذهب سوال ہے اتذهب الى بلدك في عطلة الصيف، کیا تم موسم گرما میں اپنے ملک یا اپنے شہر جاؤ گے؟ جواب دیجیے. لن استعمال کرتے ہوئے جواب دیجیے. لن تذهب الى اچھا لن تذهب، وہ آپ سے پوچھا آپ اسی کو بول رہے ہیں، تم نہیں جاؤ. لن اذهب الى بلدك في اچھا میں نہیں جاؤں گا تمہارے شہر. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جائیں گے کہ آپ کے شہر. جی لن اذهب الى بلدي الى بلدي في عطلة الصيف. چلیں آگے. أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخواني؟ جی کچھ تو بولے. ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے. چلیں آگے پڑھیں، جواب دے دیں. سوال آپ نے جی اچھا آپ مساؤ پڑھیں گے یا مسائل پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ مسائل صحیح ہے نا. لا لن نذهب إلى الملعب. جی 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 کمپلیٹ کیجیے، ماشاء اللہ کمپلیٹ کیجیے. جی لا لن نذهب إلى الملعب هذا المساء هذا المساء. کچھ اور بولنا چاہتے ہیں؟ اب یہ تو آپ بتائیں گے. ہاں مطلب کچھ اور آپ نہیں بولنا چاہتے تو میں بتاؤں. جی ہاں جواب آپ کا صحیح ہے ماشاء اللہ. کہ لا لن نذهب الى الملعب هذا المساء. یہ لا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اور لا کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکہ ہو جائے. لگا سکتے ہیں وہی صرف لن نذهب لگا سکتے ہیں، لیکن لن نذهب وہاں آپ کا استعمال دیکھنا چاہتے ہیں، استعمال صحیح کر رہے نہیں کر رہے. چلیں نیکسٹ. أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا کیا؟ علي؟ کیا پڑھا؟ أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي؟ لن يذهبوا زملائي إلى کیا؟ المتحف. لن يذهبوا ہاں لن يذهبوا زملائي إلى المتحف غدا. صحیح پڑھا. کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی بتائیں. وہی بتائیں. زملائي لن يذهبوا. ہاں زملاء. ای. اچھا خواتین آپ سب صحیح کہہ رہی ہیں. پھر پڑھیں. خواتین اسلام شیخ صحیح ہے نا شیخ؟ صحیح ہے. جی خواتین اسلام صحیح ہے. شیخ لن یذهبانی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لن یذهب. بارک اللہ فیک. لن یذهب ہونا چاہیے کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو فعل واحد ہونا چاہیے. لن يذهب زملائي الى المتحف غدا. چلیں نیکسٹ. رابعا أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخواني؟ لن نلعب كرة القدم هذا المساء. جی یہ مساء جو ہے یہ مبنی ہے. نہیں کیوں مبنی ہے؟ اچھا مفعول ہے، مفعول فی ہے، معرب ہے. معرب ہے. مساء 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 سب آتا ہے. فی هذا المساء صحیح. معرب ہے، لیکن یہاں مساء کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ مفعول فی ہے، ظرف ہے. چلیں نیکسٹ. یہ آ کو اتنا کیوں کھینچ رہی ہیں آپ؟ آ کو اتنا کیوں کھینچ رہی ہیں؟ یہ دو چار مل کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ فورتھ پڑھا یا نہیں. ابھی فورتھ پڑھا تو جب کہاں تھے سب؟ فورتھ تو ابھی پڑھا نا. أتلعبون كرة القدم. يرجع المدير من جدة غدا يصطاد. پھر سے پڑھیں اس کو.
अयरजिउल मुदीरु हाँ, आ को नहीं खींचे ज्यादा, अयरजिउल वैसे मुदीरु दिख रहा है आ यरजिउ, मतलब आ जा ऐसे दिख रहा है। अयरजिउल मुदीरु अयरजिउल मुदीरु मिन जुद्दता गदन या उस्तादु जी अयरजिउल मुदीरु मिन जुद्दता गदन। गलत, सही। चौथे वाले में क्या जवाब तलعبون كرة القدم لن نلعب، نعم لن نلعب كرة القدم هذا المساء، تلعب لن نلعب। चलिए पांचवें का दोबारा बोलना। जी दोबारा बोलें, पांचवें का जो उन्होंने पढ़ा। अयरजिउल मुदीरु मिन जुद्दता गदन मिन जुद्दतन मिन जुद्दता गदन गदन, गदन जी जल्दी से तमरीन और वाक़े। तअम्मल, तअम्मल अदवाती या अदवाता? क्यों अदवाती? माशाअल्लाह, बारकाल्लाहु फीक। अदवाती, तअम्मल अदवाती जी। अन्नफ النفي الآتي आतियतु आतियती, एक बचा हुआ है, एक कंफर्म करें तीनों में। आतियती क्यों बताएं? कौन किसकी नात है वो? आतियती किसकी नात है? अन्नफी की नात है, जबकि अन्नफी मुदक्कर है, तो ये आती होना चाहिए था। गौर करें, गौर करें, अहम, और सब लोग गौर करें, सब लोग, बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पर। अच्छा ये नात बन गया। आप आराम से दूसरे बराह करम रोजे का ख्याल रखें हमारे। जी जी पढ़े आप। अदवात तो मफूल है ना। हाँ तो आप बताएं कामरान साहब। ठीक है चलें। अम्मल अदवात नफी आतिया आतियता जी बढ़े ना, ये लोग कह रहे हैं आतियता, जबकि जो है ना अदवात थी उसकी नात है अलातियती। आतियता आ जाएगा। चलिए माशाल्लाह आ गया आतियता, तो आतियता होगा। अदवाती उन्होंने कह दिया कि जो है ना असल तो अदवात का एराब फतहा है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम हालत नस्ब में उसको फतहा नहीं देंगे बल्कि जर देंगे। जमा मुअन्नस सालिम जी। अदवात जैसे मैं अवामिल, टूल, हाँ पार्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो है अदवात, यहाँ पर अदात उनकी जमा है। अदात मैं इस्तेमाल करता हूँ ये लफ्ज़, ये अदात नासिब है, ये अदात नासिब है, ये अदात जाजिमा है, जज़म देने वाला। कितने बार मैंने अदात इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल में वो आप लोग उसको आदत समझ गए होंगे। मैंने कितने बार इसको इस्तेमाल किया है, अदात अदात अदात। हाँ। असल में पेन और रिमोट नहीं है आज, इसलिए उसको लिखते हैं हमजा। लिखें हमजा फतहा अ, दाल अलिफ फतहा दा, दाल अलिफ फतहा दा, अदा। हाँ ता मरबूता लिखें, ता दम्मतानी तुन, अदातुन। हमजा फतहा अ, दाल अलिफ फतहा दा, क्या होगा सर? अदा। टूल, हाँ टूल, आमिल, आमिल, असल में आमिल है वो, आमिल। किस तरह? दवा का दाल अलिफ फतहा दा, दवा का भी इसी से था। दवा शेख दवा का नहीं शेख टाइम मरबूता बताएं, टाइम ताए मरबूता कहा मैंने, ता मरबूता। चलें तो ये अदात है, उसकी जमा है अदावात, अवामिल के माने में है। एक नफी कैसे बोलेंगे? क्या नफी? ये जिस तरह नफी यू बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आप जिन्होंने पढ़ा उनसे पूछिए एक बार, आपने क्या पढ़ा? नफी पढ़ा आपने,
क्यों नफी पढ़ा? ये अदवात पार्ट्स नफी के मुदाफ है मतलब जी मुदाफ मुदाफ इलैह, अन्नफी मुदाफ, नफी के अदात, नफी के अदावात यानी नफी के अवामिल जो हैं उन पर गौर कीजिए। आने वाले नफी के जो अवामिल हैं, जो अदावात हैं अरबी ज़बान में, उस पर आप गौर करें नीचे, देखिए गौर करें। मैंने पूछा आपने, अब इसको बोलेंगे कैसे? अच्छा बोलेंगे कैसा? नफी बोलेंगे जी, अब उन्होंने जैसे पढ़ा है ना अभी, वैसे ही मैं पढ़ूंगा कि अन-नफ़ी, नफी जी अन-नफ़ी। अभी भी एक डाउट है जी अभी अदवात तो मफूल है और नफी और आतियत का ये दोनों उसकी सिफतें हैं। नहीं, अन-नफ़ी मुदाफ इलैह है अदावात, ओके, और आतियत का नफी की नहीं, अल-आतिया अदावात की सिफत है। देखिए यहाँ पर ये जो जुमला है ना, तामल को छोड़ दें, जी तामल को छोड़ दें, सिर्फ हम बात करेंगे अदातुन नफ़ी अल-आतियतु। ये जुमला तौसीफी है या इदाफी है? तामिल छोड़ दिए बोलो। अच्छा तामल को छोड़ दें, तामल को छोड़कर बोल रहा हूँ मैं, अदवातुन नफ़ी अल-आतियतु। अदवातुन नफ़ी ये जुमला इदाफी है, इजाफी है, ठीक, सही ये जुमला इदाफी है, ठीक है। सही। अदवातुन नफ़ी तो मुदाफ का जो एराब है, अब हम मुदाफ की सिफत ला रहे हैं ना कि मुदाफ इलैह की। यहाँ पर दो कलीमे हमारे सामने, अदवातु अन-नफ़ी, दो कलीमे हमारे सामने, ठीक है। एक है अदातु हालत रफ़ा में है, अन-नफ़ी मुदाफ इलैह होने की वजह से हालत जर में है। सिफत हम किसकी लाना चाहते हैं? अगर हम अदातु की सिफत लाना चाहते हैं अल-आतियत, तू बोलना पड़ेगा। अगर हम अन-नफ़ी की सिफत लाना चाहते हैं तो फिर अल-आती नहीं आएगा ती, क्योंकि अन-नफ़ी मुदक्कर है, तो आतियती नहीं आएगा, आती। लेकिन यहाँ ये बताना चले, इसको छोड़ दें, ये आतियती आती को छोड़ दें। मैं एक दूसरी मिसाल लेता हूँ आपको। सय्यारतुर रजुली, यहाँ देखिए, सय्यारतुर रजुली अल जमीली। अब मुझे बताएं क्या माने सय्यारतुर रजुली अल, एक मिनट, क़लमुर रजुली जमीली, क़लमु अर्रजुली अल जमीली, क्या माने करेंगे? खूबसूरत आदमी का कलम, आदमी का खूबसूरत कलम, नहीं, यही तो है, क़लमुर रजुली जमीली, खूबसूरत आदमी का कलम। अब देखें, क़लमुर रजुली जमीलू, अब बोलें क़लमुर रजुली जमीलू, कलम आदमी का कलम नहीं, कलम आदमी आदमी का खूबसूरत कलम। फिर सर एक बार बोलिए। सुने, मैं बहुत वाज़ेह बोल रहा हूँ, मैं आप लोग सुने, बहुत ही वज़ाहत के साथ बोल रहा हूँ। क़लमु अर्रजुली अल जमीली, गौर करें एराब पर, हर लफ्ज़ के एराब पे गौर करें। क़लमु अर्रजुली अल जमीली, देखें अर्रजुली मजरूर है ना, क़लमु क्या है? मरफू है, अर्रजुली मजरूर है, और अल जमीली मजरूर है या मरफू है? मजरूर है। तो मजरूर दो कलीमे हो गए यहाँ पे, अर्रजुली अल जमीली। तो इसी से मालूम हो गया कि अर्रजुल ये अल जमील अर्रजुल की सिफत है, अर्रजुल की सिफत। अगर मैं कहूँ क़लमु, अच्छा जब अल जमील अर्रजुल की सिफत है तो तर्जमा कैसे होगा? खूबसूरत आदमी का कलम, ऐसे तर्जमा होगा ना। अल जमील अगर अर्रजुल की सिफत है तो खूबसूरत आदमी का कलम। अगर मैं कहता हूँ क़लमुर रजुलिल जमीलु, आदमी का खूबसूरत कलम। अब यहाँ एक और काम की बात है, इस सबक में शायद आएगी। क़लमु अर्रजुली अल जमीलु, क्या तर्जुमा किया आपने? क़लमु अर्रजुली अल जमीलु, नहीं, आदमी का खूबसूरत कलम। फिर से क़लमु अर्रजुलिल जमीलु, क़लमु अल जमीलु, देखें आदमी का खूबसूरत कलम। तो मतलब यह है कि अल जमील किसकी सिफत है? कलम की सिफत है।
لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ قلم پر الف لام نہیں ہے اور الجمیل پر الف لام ہے؟ مضاف کا الف لام نہیں آتا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ قلم مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا، اور مضاف جب مضاف لے آتے ہیں تو خود بخود اضافت کی وجہ سے معرفہ بن جاتے ہیں. تو قلم اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ ہی ہے اور اس کی صفت الجمیل لے کر. اچھا تیسرا قلم الرجل جمیل، کیا معنی؟ آدمی کا قلم آدمی کا قلم خوبصورت ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، قلم الرجل مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. قلم الرجل جمیل، قلم الرجل جمیل کہ آدمی کا پین خوبصورت ہے. جی ہاں، اگر الجمیل آئے گا تو پھر وہ الجمیل قلم کی صفت ہو جائے گی، وہاں کوئی خبر نہیں ہے، جملہ نامکمل ہے، الجملۃ الناقصہ ہے وہ. قلم الرجل الجمیل آدمی کا خوبصورت قلم، بس جملہ ناقصہ ہے. قلم الرجل جمیل جملہ تامہ ہے. نکرہ لانے کی وجہ سے جی خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے نا، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. آٹھ منٹ باقی رہ گئے، ختم کر دیں. چلیں جلدی سے. چلا جائے گا. پڑھے نہیں پڑھے کون پڑھ رہے تھے؟ کون پڑھ رہے تھے؟ قوانین جلدی سے کمپلیٹ کریں. ذهبت إلى السوق أمسي. ما ذهبت إلى السوق أمسي. أذهب إلى السوق كل يوم. لا أذهب إلى السوق كل يوم. غور کر رہے ہیں نا سر؟ آپ لوگ بھی غور کر رہے ہیں نا؟ پھر پڑھیں، مطلب غور نہیں کیا. جی سأذهب إلى السوق غدا. لن أذهب إلى السوق غدا. جی یہاں دیکھیں سوال ذهبت إلى السوق أمسي، یہ امسی کو مبنی ہے. ذهبت إلى السوق أمسي، اب اس کی نفی کرنا ہے آپ کو کہ ما ذهبت، ما استعمال کریں گے، ما ذهبت إلى السوق أمسي. اچھا ذهبت إلى السوق كل يوم، یہ اذهب عفوا اذهب إلى السوق كل يوم کہ میں ہر دن بازار جاتا ہوں، اس کی نفی کرنا ہے. لا اذهب إلى السوق كل يوم. سأذهب إلى السوق غدا، میں جاؤں گا، کل جاؤں گا، میں کل بازار جاؤں گا. تو کہتے ہیں لن اذهب إلى السوق غدا، میں ہرگز کل بازار نہیں جاؤں گا. چلیں آگے پڑھیں. التمرین الخامس، اس کو ختم کریں جلدی سے. نیچے دیکھیے مثالوں کو بولیے. لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. هذا العام، هذا العام هذا العام. بس پڑھتے جائیں، ترجمہ کرنے کا. ہاں چلیں نیکسٹ پڑھیں. ترجمے کسی کو ضرورت ہو تو کہہ دیں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو نہ پڑھتے جائیں. نیکسٹ. انی متعب جدا. انی متعب جدا. جی ترجمہ کرنا بہتر ہے. ترجمہ کرنا بہتر ہے. ابھی وہی ہو رہا ہے کہ ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ لوگ ابھی بولنا نہیں سیکھ رہے ہیں. چلیں میں بہت تھکی ہوئی ہوں. نہیں تھکا ہوا ہوں. متعبتن نہیں ہے، متعبن ہے. بھلے آپ تھکی ہوئی ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں بولیے. اچھا پھر آپ بہت تھکی. جی فلان اخرج من البيت اليوم. چلیں نیکسٹ. لن اترک الصلاة ابدا، میں ہرگز نماز نہیں چھوڑوں گا. جی اچھا ماشاء اللہ. ایسا ہوگا کہ وہاں سے پڑھیں گے، یہاں سے ترجمہ ہوگا. چلیں نہیں چھوڑوں گا ہرگز. پاک ہے تو چھوڑنا. کیا مطلب ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مدرس نے کہا میں آپ لوگوں کی اس چیز کو نہیں سنوں گا. اچھا نہیں سنوں گا. ہرگز نہیں سنوں. اچھا ہرگز نہیں سنوں گا. یہ سمعا نہیں ہے، سمحا ہے. میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا اندر آنے کی جب درس شروع ہو جائے گا. اجازت نہیں دوں گا تم کو داخل شروع ہو جائے گا. لن اسمحا ہے ولن اسمعا نہیں. جی سمحا، سمحا یسمح کس باب سے ہوگا؟ سمح یسمح کس باب سے ہوگا؟ فتح یفتح سے ہوگا. دیکھیں فتح یفتح سے ہوگا. جی ہو گیا نا.
चलिए नेक्स्ट लिहयती हाँ तर्जुमा करते जाएं ताकि करते जाएं, कई लोगों को डाउट होता है क्लियर हो जाता है। मैं हरगिज नहीं मोड़ूंगा, मुंडवाऊंगा या नहीं मोड़ूंगा खुद, या नहीं शेयर करूंगा अपनी दाढ़ी कभी भी। लन यरजिअ अबी मिन चले कोई बात नहीं, क्या फर्क होता है, कुरान नहीं है। चले ये नशरीबा क्यों पढ़ा आपने, फिर से पढ़िए। ये बा को क्यों खींच रहे हैं, वाहिद कैसे लगा है? नहीं तस्निया भी नहीं होगा ना, नशरीबा तस्निया तो नहीं हो सकती, जमा मुतकल्लिम नशरीबा है। चलिए फिर बोले। अहसन, अभी सही है। लन नशरिबल खमरा, पढ़िए पढ़िए, नहीं पूरा पढ़िए ना। लन नशरिबल जी हाँ बता सही। शेख रा पे री होगा या रा? हाँ किस पे? शेख रा पे नशरबा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नसब लिखा हुआ है। नसब ही सही है ना, नसब ही सही। शरीबा यशरबु किस बात से हो गए? समिया यस्माउ से हैं जी, जल्दी से हो गया है। अला तामुन, अच्छा माशाअल्लाह सही बात। क्या मतलब? चलिए तर्जुमा भी कर दे। जैसे कहा यहूद ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, ए मूसा हरगिज नहीं हम सफर करेंगे ऊपर एक खाने की, जैसा कि आया सूरत बकरा में। बिल्कुल वैसे ही तर्जुमा किया जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि क्लास में कुरान की, कि ऊपर एक खाने की, खाने पर, हाँ वो खाने पर, एक खाने पर सबर नहीं करेंगे हरगिज। चलिए चलिए तो सही नहीं है, ये सही है, सही है। खत्म खवातीन खत्म। चलिए मज़ा शुरू करें। असल में ऊपर वो इसलिए ठीक नहीं लगता है कि ऊपर नीचे की बात नहीं है वहाँ पर जो है ना, अब असल में पढ़ा दिया गया है कि आला के माने वो ऊपर के, वहाँ ये पर है, ऊपर नहीं है जी। सिर्फ वाव नहीं बल्कि अलिफ वाव निकालना पड़ेगा। हम एक खाने पर सबर नहीं करेंगे। हाँ एक खाने पर सबर नहीं करेंगे, ऊपर एक खाने की वजह एक खाने पर सबर नहीं करेंगे, यानी एक किस्म का खाना है, हाँ यानी ज्यादा खाने चाहिए। मनो सबा मिलता था ना, जल्दी से अच्छा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लबिसल हरीरा फी दुनिया फलन यलबसहु फिल आखिरह, रवाहुल बुखारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में हरीर यानी कि रेशम का लिबास पहना, उसे आखिरत में वो नहीं पहनेगा, वो हरगिज़ नहीं पहनेगा। रवाहुल बुखारी, बुखारी ने इसे रवायत किया जी। चलिए यहाँ खत्म करते हैं। अदखिल लन अलल अफ़आल अल आतिया वज़द व आखिरा, बस ये। अच्छा सिर्फ एक कमरे में चलिए चलिए क्या बात है, एक एक करके करें। लन दाखिल करें, बस लन दाखिल करें और इराम लगाएं जल्दी से। लन यखरुजा, लन यखरुजा, तभी लन तक्तुबी, लन तक्तुबी, गौर करें ख़वातीन, लन तक्तुबी, लन यशरबू, लन यशरबू, अब्दुर्रहमान, लन यग़सिलना, लन अदखुला जी ख़वातीन, लन तफ्तहना, ताकुलीना ताकुली, लन क्या आपने कुछ लगाया है? ताकुलीना ताकुली, एक मिनट लगा के पढ़ा, आप कुछ लगा के पढ़े ना, बिला वजह बेचारे मुंह को हटा रहे हैं। लन ताकुली, लन ताकुली जी हो गया। हाँ लन तजलिसा। अरे कई बार कुछ जदीद है। आसिफुम जी, सिफारतुन लसी, आमुन अअवामुन साल। सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट करें।
هندي هنود هندوستاني خمر خمور شراب موجود متعب حرير دنيا الآخرة مستقبل لوگ اس کو مستقبل بھی پڑھتے ہیں مستقبل آنے والا مستقبل وہ بھی آنے والا یعنی دونوں صحیح سر ایک اردو میں ہے عربی میں دونوں اردو میں دونوں دو طریقے سے اس کو استعمال کیا عربی میں بھی دونوں طریقے ہیں آغاز عربی مستقبل ہی بولتے ہیں بدء آغاز ماشاءاللہ احد ایک ابدا کبھی نہیں ہمیشہ ہمیشہ لبس يلبس کس باب سے ہوگا یہ سمع يسمع سے ہوگا صبر يصبر صبر کرنا کس بات سے ہوگا صبر جن کو نہیں آتے وہ بھی بولے ضرب يضرب باب دوسرا ایسا اس کے بعد ہے ترک يترك چھوڑنا کس باب سے ہوگا نصر ينصر سے اچھا اعتمر يعتمر عمرہ کرنا عمرة الحمد لله